إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وقال سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال جل شأنه: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قابل صد احترام، لائق صد تکریم سامعین مکرم،
اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کا جو نظام بنایا ہے، جب سے زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے اوقات کے نظام کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں، فضیلت والے ہیں، عظمت والے ہیں، ان 4 مہینوں میں سے یہ مہینہ جو سال کا، عربی سال کا آخری مہینہ ہے، ذی الحجہ، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی تقسیم ہے کہ اللہ رب العزت نے وقت میں سے بھی کچھ وقت کو دوسرے وقت پر فضیلت نصیب کی ہے۔ دنیا میں ساری کائنات رہنے کی جگہ ہے، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں جن جگہوں کو دوسری جگہوں سے فضیلت حاصل ہے۔ نماز تو ہم یہاں بھی پڑھتے ہیں، اس کا بھی اجر ہے، ثواب ہے، قبول بھی اللہ کرتے ہیں۔ یہ بھی مسجد ہے، سجدہ گاہ ہے، اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، لیکن اگر یہی نماز اس خطے میں زمین کے اس ٹکڑے پہ ادا کی جائے جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، تو ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو وہ عطا کر دے اس کی مرضی۔ بعینہ، ایسے ہی وقت میں سے کچھ وقت کو کچھ وقت پر فضیلت حاصل ہے۔ سال کے 12 مہینے یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود بنائے ہیں، قرآن اس بات کا شاہد ہے، گواہ ہے۔ سورہ التوبہ میں اللہ نے فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، جب سے اللہ نے زمین کو بنایا ہے اور جب سے اللہ نے آسمانوں کو بنایا ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو عزت اور احترام والے ہیں۔ یہ رب کی تقسیم ہے۔ اس طرح سال مہینوں میں تقسیم ہوتا ہے، اسی طرح اگر مہینوں کو عشروں میں تقسیم کیا جائے، 10 دنوں میں تقسیم کیا جائے، تو جو عظمت اور فضیلت ان چلنے والے 10 ایام کو حاصل ہے، وہ سال کے 12 مہینوں میں سے کسی اور عشرے کو حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، صحیح الجامع الصغیر کی روایت، افضل ایام الدنیا ایام العشر، اللہ کے ہاں دنیا کے افضل ترین ایام اگر کوئی ہیں تو عشرہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں، جس جیسی فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، صحیح بخاری کی عظیم شرح فتح الباری میں لکھتے ہیں، والذی یظہر ان السبب فی امتیاز 10 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ امتیاز کیوں دیا کہ اس جیسے ایام پورے سال کے کسی اور عشرے کے اندر ہیں ہی نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، لِمَكَانِ أُمَّهَاتِ الْعِبَادَاتِ فِيهِ، ان 10 دنوں کے اندر اسلام کی جو بڑی عبادات ہیں وہ ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں۔
جو سال کے باقی ایام میں کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ سال کے جس حصے میں آپ چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، جس دن میں آپ چاہیں آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، آپ روزہ رکھنا چاہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے اکیلے ہفتے کا، اکیلے اتوار کا تو منع کیا ہے، اللہ کے روٹین میں آ جائے۔ جو ممنوع ایام ہیں ان کے علاوہ آپ جب چاہیں سال میں روزہ رکھیں، لیکن حج آپ سال کے کسی حصے میں نہیں کر سکتے، صرف انہی دنوں میں حج ہوتا ہے، اس کے علاوہ سال میں کبھی حج نہیں ہوتا۔ قربانی آپ سال کے کسی اور حصے میں نہیں کر سکتے ہیں۔ قربانی کے پہلے دن کا آغاز ہوتا ہے تو وہ دن بھی ان 10 ایام کے اندر شامل ہے۔ اسلام کی بڑی بڑی عبادات اس عشرے کے اندر جمع ہو جانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس عشرے کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ شیخ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کو اللہ نے علم دیا ہے، فہم دی ہے، بصیرت عطا کی ہے، اس پہ یہ بات مخفی نہیں ہے کہ دنوں کے عشرے بنائے جائیں اور راتوں کے عشرے بنائے جائیں تو جو فضیلت ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کو حاصل ہے وہ رمضان کے بھی 10 دنوں کو حاصل نہیں ہے، اور راتوں کے اندر جو فضیلت رمضان کی آخری 10 راتوں کو حاصل ہے وہ ان ایام کی راتوں کو حاصل نہیں ہے۔ راتوں میں وہ راتیں افضل ہیں اور دنوں کے اندر یہ دن افضل ہے۔ یہ اتنے قیمتی ایام ہیں جس کا آج دوسرا دن ہم گزار رہے ہیں۔ ان ایام کو جو شخص اپنی سابقہ روٹین کے مطابق ہی گزار رہا ہے، اس کی عبادات کی روٹین میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی ذرہ برابر چینجنگ نہیں آئی ہے، اس انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ میں اپنی زندگی کا قیمتی ترین سرمایہ ضائع کر رہا ہوں، میں اپنی زندگی کی قیمتی ترین گھڑیاں فضول کاموں کے اندر گزار رہا ہوں۔ اور سلف صالحین جنہوں نے دین کو سمجھا ہے، جن کو دین سے محبت تھی، جن کو دین سے پیار تھا، ان کے بارے میں سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اس عشرے کے اندر اتنی عبادت کرتے، کوئی عبادت ان سے نہیں چھوٹتی تھی، حتیٰ کہ وہ عبادت جو ان کی طاقت سے باہر ہوتی بس وہ چھوٹ جاتی تھی، اس کے علاوہ وہ کسی عبادت کو نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ اتنے قیمتی ایام ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اور قرآن و سنت کی باتوں کی روشنی میں ان ایام کو میں اور آپ قیمتی سے قیمتی کیسے بنا سکتے ہیں؟ ان ایام کے اندر مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے یہ ایام، یہ قیمتی دن جو دنیا کائنات کی ساری مال و متاع سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، ان کو قیمتی ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ کچھ اعمال کرنے ہیں ہمیں ان ایام کے اندر۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور یہ کوشش کرنی ہے کہ ان 10 دنوں میں ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ کوئی گناہ کرنا تو ویسے ہی حرام ہے نا، منع ہے، لیکن آپ قرآن مجید پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ منہا اربعۃ حرم، لوگو سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں تم نے اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا، کوئی گناہ نہیں کرنا۔ حالانکہ سال کے 12 ایام میں گناہ کرنا جائز تو نہیں ہے، لیکن رب تعالیٰ نے جو خصوصیت دی ہے وہ یہ ہے، لا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کیجیے گا۔ جیسے ان مہینوں میں کی ہوئی نیکی اس کا اجر بہت زیادہ ہے، جیسے کہ آگے حدیث بھی آئے گی، اسی طرح ان ایام میں کیا ہوا گناہ اس کا بوجھ اور اس کی سزا بقیہ ایام کے اندر وہی گناہ آپ کر لیں، اتنی سزا ان دنوں میں نہیں ہوگی جتنی سزا اس گناہ کی ان دنوں کے اندر ہوگی۔
جھوٹ عام دنوں کے اندر بھی حرام ہے، ان دنوں میں خصوصیت سے حرام ہے۔ عام دنوں میں جھوٹ بولیں اس کا گناہ اور ہے، ان دنوں میں جھوٹ بولیں اس کا گناہ اور ہے۔ یہی بات امام بخاری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ صحیح بخاری میں اور دیگر محدثین نے بھی اور شارحین نے بھی لکھی ہے۔ چوری چوری ہوتی ہے، ایک چوری آپ بازار میں کریں گے اس کا گناہ اور ہے، اور ایک چوری آپ مسجد میں کریں گے اس کا گناہ اور ہے۔ حالانکہ وہ بھی چوری، وہی چیز یہاں چرائیں، وہی چیز آپ بازار میں چرائیں، فرق ہے۔ وقت کے بدلنے سے، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 قسم کے انسان ایسے ہیں قیامت کے دن رب نے شفقت کی نظر سے نہیں دیکھنا، ان سے محبت بھری کلام نہیں کرنی، ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرنا، ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ ان میں سے ایک انسان وہ ہے جو عصر کے بعد جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا سامان بیچتا ہے۔ ظہر کے بعد آپ سامان بیچیں جھوٹی قسم اٹھا کے، وہ گناہ نہیں ہے، گناہ وہ بھی ہے، جرم وہ بھی ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن ٹائم کے بدلنے سے اس گناہ کی نوعیت میں فرق آ گیا۔ عصر کے بعد جو انسان جھوٹی قسم اٹھا کے سامان بیچے گا، اللہ کے ہاں وہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ رب قیامت کو شفقت بھری نگاہ سے اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، اس سے کلام بھی نہیں کریں گے پیاری محبت والی، اور اس کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے۔ ایسے ہی ان ایام کے اندر آپ جو گناہ کریں گے، اس گناہ کا بوجھ باقی دنوں میں کیے ہوئے گناہ سے بھی ان کا گناہ زیادہ ہوگا۔ تو پہلا کام یہ ہم نے کرنا ہے، ان ایام کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا ہے۔ وہ قولی گناہ ہوں، زبان کے گالی گلوچ، غیبت، چغلی، جھوٹ کوئی بھی ہے، یا عملی گناہ ہے اس کا تعلق ہماری زندگی کے اعمال کے ساتھ ہے، جو ہمارے ہاتھوں سے ہوتے ہیں، چوری کرنا، کسی کو مارنا، کسی کا مال لوٹنا، اور کسی مسلمان کے اوپر ہاتھ اٹھانا ظلم کرتے ہوئے، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لے جانا عام دنوں کے اندر بھی گناہ ہے۔ ان ایام میں اس کی نوعیت بڑھ جائے گی۔ تو گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کے سامنے توبہ کا، ندامت کا اظہار کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، اگر کامیابی چاہتے ہو اپنے اللہ کی جانب پلٹ کے آؤ، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اس کے سامنے توبہ کرو، اللہ رب العزت تمہیں کامیاب و کامران فرمائے گا۔ دوسرا کام، گناہوں کو چھوڑنے کے بعد نیک اعمال کی جانب توجہ دیں۔ کوشش کریں جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کو بجا لائیں، قولی ہیں، فعلی ہیں، جیسے بھی ہیں ان کو بجا لانے کی کوشش کریں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت اصلاً موجود ہے، جو میں آپ کے سامنے الفاظ رکھ رہا ہوں یہ سنن ابی داود کے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال جو انسان کرتا ہے، وہ کوئی بھی نیک عمل ہو، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل اتنا پیارا نہیں لگتا جتنا ان 10 دنوں کے اندر وہی عمل اللہ کے ہاں پیارا ہوتا ہے۔ نیک عمل اللہ کو ویسے ہی پیارے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو نیک اعمال وہ پیارے لگتے ہیں جو ان ایام کے اندر کیے جائیں۔ ان ایام کے اندر کی ہوئی نیکی، العمل الصالح، کوئی بھی نیکی ہو جو ان ایام میں کی جائے، بقیہ ایام میں کی ہوئی بڑی سے بڑی نیکی کے مقابلے میں اللہ کو ان ایام کی نیکی پیاری لگتی ہے۔ اسی لیے صحابہ نے سوال کیا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، کیا ان دنوں میں کی ہوئی نیکی اللہ کے ہاں جہاد سے بھی زیادہ پیاری ہے؟ ان ایام میں کیا ہوا عمل صالح، نیک عمل، اللہ کے ہاں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی پیارا ہے؟ قال نعم، ہاں، ان ایام کا نیک عمل اللہ کے ہاں عام دنوں کے جہاد سے بھی بہت زیادہ پیارا ہے۔ الا رجل خرج بنفسه وماله،
ہاں وہ انسان جو اپنا مال بھی لے کے نکلا، سواری لے کے نکلا، تلوار لے کے نکلا، اپنی جان بھی لے کے نکلا، فلم یرجع من ذلک بشیء، نہ اس کا مال واپس آیا نہ اس کی جان واپس آئی، صرف اس کا عمل اللہ کے ہاں ان ایام کے عمل سے پیارا ہے، باقی ان ایام کا عمل اللہ کے ہاں سال کے سارے اعمال سے زیادہ محبوب ہے۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان ایام کی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی میرے اور آپ کے خالق کے ہاں بقیہ ایام کے مقابلے میں زیادہ پیاری ہے، اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے ان ایام میں نیک اعمال پہ خصوصی توجہ دیں، خصوصی توجہ دیں۔ اگر آپ پہلے اذکار کرتے ہیں، ان ایام میں خصوصیت کے ساتھ اذکار کریں۔ جیسے بھی آگے اعمال آ رہے ہیں، پہلا کام گناہوں کو چھوڑیں، دوسرا کام یہ ہے کہ نیک اعمال پہ توجہ دیں۔ یہ 10 دن زندگی میں شاید دوبارہ نصیب ہوں کہ نہ ہوں، اگر عام دنوں میں اور ان دنوں میں میری اور آپ کی نیکی کی روٹین میں کوئی فرق نہیں آیا تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے ان ایام سے جس طرح فائدہ لینا چاہیے اس طرح فائدہ نہیں لیا۔ تیسرا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، نماز فجر ادا کریں، ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے رہیں حتیٰ کہ سورج نکل آئے۔ جب سورج نکل آئے، جب نکلنا شروع ہو، اس کے ٹھیک 12 سے 15 منٹ کے بعد اٹھ کے 2 رکعتیں ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، من صلی الغداۃ فی جماعہ، جس انسان نے فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھا ہے، ثم قعد یذکر اللہ، پھر بیٹھا رہا اللہ کا ذکر کرتا رہا، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل آیا، ثم صلی رکعتین، پھر اس نے اٹھ کے 2 رکعتیں ادا کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامہ، میرا اللہ اس انسان کو ایک مکمل، ایک پورے حج اور ایک پورے عمرے کا ثواب نصیب کر دیتا ہے۔ عام دنوں کے اندر بھی کریں تو حج عمرے کا ثواب ہے، اگر ان دنوں میں کریں تو اس ثواب کا کیا اجر ہوگا، کیونکہ ان ایام کا عمل جیسے کہ آپ نے سنا بقیہ ایام کے عمل سے اللہ کے ہاں زیادہ پیارا ہے، رب کے ہاں محبوب ہے۔ عام دنوں کے اندر بھی اگر آپ یہ کام کریں گے حج عمرے کا ثواب ملے گا، ان ایام کے اندر آپ کریں گے تو اس کا ثواب کا کیا کہنا ہے، اللہ کے ہاں میرا اور آپ کا وہ عمل بہت محبوب اور پیارا ہے۔ دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے، فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھنا ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں، سورج کے نکلنے تلک، سورج جب نکل آئے اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ درمیان میں آپ قضاء حاجت کے لیے جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، اس سے فضیلت میں کمی نہیں آئے گی۔ حاجت انسانی کے لیے جانا چاہیں تو جائیں، ورنہ آپ کو وہاں سے ویسے نہیں جانا چاہیے، تبھی جا کے یہ فضیلت جو ہے وہ حاصل ہوتی۔ چوتھا کام، صدقہ اور خیرات کرنا عام دنوں کے اندر بھی ایک مومن کا شیوا ہے، لیکن عام دنوں میں انسان صدقہ و خیرات کرے نا، عام دنوں میں، تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور، جو انسان اللہ کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہے، میرا مالک اس انسان کی قبر سے جہنم کی گرمی کو دور فرما دیتا ہے۔ اس انسان کی قبر مرنے کے بعد جہنم کا گڑھا نہیں بن سکتی، اس انسان کی قبر میں جہنم کی تپش اور گرمی نہیں آ سکتی۔ جو انسان عام دنوں میں صدقہ کرتا ہے اس کا حال یہ ہے، جو ان دنوں میں کرتا ہوگا اس کا اجر و ثواب کا عالم کیا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے صرف قبر کی گرمی دور نہیں ہوتی ہے، وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَةٍ، جب قیامت کا دن ہوگا نا، مومن اپنی قبر سے اٹھے گا تو محشر کے میدان میں سورج بھی قریب آ چکا ہے،
زمین کو بدل دیا گیا ہے، یہ مٹی کی زمین نہیں ہوگی، زمین بدلی ہوئی۔ قرآن اس بات کا گواہ ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین یہ نہیں ہوگی، اس کے علاوہ ہوگی، والسماوات، آسمان یہ نہیں ہوں گے، اس کے علاوہ ہوں گے، اور سورج بھی انسانوں کے بہت قریب آ چکا ہوگا۔ کوئی سایہ نہیں ہوگا جو اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے، اس کا صدقہ قیامت کو اس کے سر پہ سائبان بن کے اس کو اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، عام دنوں میں صدقہ کریں، اس کا اجر یہ ہے۔ اور دوسری حدیث مسند احمد میں ہے، جس کے راوی سارے صحیح بخاری مسلم کے راوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی عظیم الشان حدیث ہے، شیطان میرا اور آپ کا دشمن ہے۔ جس دن ہم دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے پیدا ہونے سے لے کر ہمارے مرنے تلک یہ میرا اور آپ کا دشمن ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں۔ فرمایا جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے نا، پیدا ہوتے ساتھ ہی اس کو شیطان چونکے لگاتا ہے، اس کو تنگ کرتا ہے، سوائے عیسیٰ اور اس کی والدہ کے۔ اور جب انسان مرنے لگتا ہے تو نبی پاک نے کیا دعا فرمائی؟ وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ، اے اللہ موت کے وقت شیطان میری عقل کو اچک لے، میری عقل کو زائل کر دے، اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ گود سے لے کر گور تک یہ میرا اور آپ کا دشمن ہے، ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ لیکن صدقہ دینے سے عام دنوں میں انسان دے تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ان ایام کی تو بات ہی اور ہے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما یخرج رجل شیئا من الصدقہ، جب انسان کوئی بھی چیز جو اس کی وسعت کے اندر ہے، اس کی طاقت کے اندر ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، اپنی وسعت کے مطابق جب صدقہ نکالتا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حتی یفک عنہا لحیہ 70 شیطانا، اس کے چھوٹا سے صدقہ دینے کی وجہ سے اللہ 70 شیطانوں کو، جبڑوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ 70 شیطانوں کے جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں، جنہوں نے اس پہ زنجیریں کسی ہوئی تھیں، اس انسان کو ورغلا رہے تھے، صراط مستقیم سے ہٹا رہے تھے، اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، 70 شیطانوں کے منہ توڑ کے اللہ رکھ دیتا ہے انسان کے ایک چھوٹے سے صدقے کی وجہ سے۔ آپ کوشش کریں ان 10 دنوں میں کوئی دن ایسا نہ ہو جس کی صبح اور شام آپ کی صدقے سے خالی گزرے۔ صبح بھی کریں، شام بھی کریں، زیادہ نہیں دے سکتے 10 روپے دے دیں، 1 روپیہ دے دیں، جتنی وسعت ہے، جتنی طاقت اللہ نے دی ہے، ان ایام کے اندر کثرت کے ساتھ خرچ کریں۔ ان ایام میں جو آپ خرچ کریں گے نا، اس کا اجر و ثواب بقیہ ایام میں خرچ کیے ہوئے پیسوں، روپیوں، صلاحیتوں سے زیادہ ہوگا۔ میرے مسلمان بھائیوں، 5واں کام جو مجھے اور آپ کو ان ایام میں کرنا ہے، وہ ہے ان ایام کے اندر نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ نفلی روزوں کا کثرت سے آپ اہتمام کریں۔ آپ اگر سفر پہ جا رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے، اللہ نے اپنی گاڑی دی ہے، اے سی چل رہا ہے تو رکھیں۔ اگر سفر پہ ہیں تو چلو، اللہ نیت کا اجر دیتا ہے۔ اگر گھر میں ہیں، اقامت میں ہیں، تو کوشش کریں ان ایام میں کثرت سے نفلی روزے جو ہیں ان کا اہتمام کیجئے۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، ابو داود میں حدیث موجود ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذی الحجہ کے جو پہلے 9 دن ہیں، ان 9 کے 9 ایام کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ان 9 کے 9 دنوں کے روزے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکھتے تھے۔ ہاں اگر حج پہ گئے ہوئے ہیں تو وہاں عرفہ کا روزہ 9ویں دن کا آپ نے نہیں رکھنا، کیونکہ منع آیا ہے حدیث میں۔ اگر یہاں اپنے گھر میں ہیں تو کوشش کر کے اہتمام کریں۔ ان ایام کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نفلی روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے، اور ابو داود کی یہ روایت بتلاتی ہے کہ آپ 9 کے 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی رکھنے ہیں۔ 6واں کام یہ ہے، ان ایام کے اندر بڑی اہم بات ہے، ان ایام کے اندر کم از کم 1 مرتبہ پورے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کے 30 پارے ہیں، آپ ان کو تقسیم کر لیں اور کوشش کریں کہ اس طرح اپنی روٹین بنے کہ پورا قرآن کم از کم ان ایام میں 1 بار آپ ضرور پڑھ لیں۔ روزانہ کے 3-4 پارے بنیں گے روز کے، اپنی روٹین بنائیں۔ روزانہ 3 پارے پڑھنا کوئی مشکل نہیں، فجر کے بعد بیٹھنا ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں،
قرآن کھولے اور 3 پاروں کی تلاوت آرام سے ہو جائے گی۔ قرآن مجید کو کثرت سے پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت تو ویسے بھی باعث اجر ہے، ویسے بھی باعث ثواب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بڑے مقرب ہیں۔ جس طرح انسان کو اپنے اہل و عیال مقرب ہوتا ہے، اللہ کو اس سے بھی زیادہ مقرب ہیں وہ۔ سوال ہوا من ہم، وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، وہ قرآن والے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں جو حافظ قرآن ہے، اس کا معنی یہ ہے جو قرآن والا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، جس کو قرآن سے محبت ہے، جو صبح اور شام قرآن کی تلاوتیں کرتا ہے، وہ اللہ کا بہت ہی مقرب اور پیارا ہے۔ یہ عام دنوں میں قرآن پڑھنے کا اجر ہے، اور جو ان دنوں میں پڑھے گا اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ وہ اللہ کے ہاں کتنا پیارا ہوگا، وہ رب کے ہاں کتنا مقرب بنے گا جو شخص ان دنوں کے اندر قرآن مجید کو تلاوت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ 7واں کام، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ، اس کا بھی اہتمام کریں ان ایام کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، ابو قتادہ اس کے راوی ہیں، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة الماضیہ والباقیہ، فرمایا مجھے یقین ہے، مجھے اللہ پہ پوری امید ہے کہ جو شخص عرفہ کے دن کے روزے کو رکھے گا، میرا اللہ اس کی زندگی کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ گزرے ہوئے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کو اللہ خالق و مالک معاف کر دیتا ہے، صرف ایک عرفہ کے روزے کی وجہ سے۔ تو یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، جو اگلے جمعے کو آئے گا، اس کا بھی اہتمام کرنے کی ہر مسلمان بھائی اور ہر مسلمان بہن اس کی پوری کوشش کرے کہ 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے وہ ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ ایک روزے کی وجہ سے اگر 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں تو اس سے بڑی اور سعادت کوئی نہیں۔ 8واں کام جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا، بتلایا، آپ کے صحابہ نے بھی کیا، اور قرآن مجید نے بھی اس کا حکم دیا، وہ کیا ہے؟ 8واں کام یہ ہے کہ ان ایام کے اندر آپ کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، جو بھی ذکر ہے جو حدیث میں آیا ہے یا قرآن میں آیا ہے، وہ ذکر اپنی زبان پہ جاری کیجئے اور کثرت کے ساتھ کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری کے اندر اس کی شرح میں فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ أي فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ، اس کا معنی یہ ہے عشرہ ذی الحجہ کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو۔ اور رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، امام طبرانی نے اپنی معجم الکبیر کے اندر اس کو نقل کیا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الى اللہ، دنیا والو اللہ کے ہاں اتنے عظیم ایام اور کوئی بھی نہیں ہیں، رب کے ہاں اتنے محبوب ایام اور کوئی بھی نہیں ہیں جتنے اللہ کے ہاں عظیم اور محبوب یہ 10 دن ہیں۔ پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا اکثروا فیہن التسبیح والتکبیر والتہلیل والتحمید، 4 کام ان دنوں میں کرنے ہیں کثرت کے ساتھ۔ اکثروا، کثرت سے 4 کام کرو، کیا؟ التسبیح، سبحان اللہ کثرت سے ان ایام میں پڑھو، والتکبیر، اللہ اکبر کثرت کے ساتھ ان ایام میں پڑھو، والتہلیل، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، والتحمید، الحمدللہ کثرت سے پڑھو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے اندر 4 کلمے موجود ہیں۔ یہ دعا، یہ ذکر کثرت کے ساتھ میری اور آپ کی زبان پہ جاری ہونا چاہیے۔ یہ میرا نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم ہمیں ہے۔ آپ نے حکم فرمایا ہے اکثروا، کثرت سے پڑھو ان ایام کے اندر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ یہ 4 کلمے ان ایام کے اندر کثرت سے پڑھنے کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا۔ امام طبرانی اپنی دوسری کتاب
المعجم الاوسط کے اندر ایک اور روایت لے کے آئے، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما احل محل قط الا بشر، جب بھی انسان کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ، جب بھی اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلتا ہے دل کی تہوں سے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، آپ نے فرمایا الا بشر، اس کو خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ وما کبر مکبر قط الا بشر، جب بھی انسان کہتا ہے اللہ اکبر، میرے مالک ساری کائنات سے بڑی کوئی ذات ہے تو تیری ذات ہے، تجھ سے بڑا اور کوئی بھی نہیں ہے، الا بشر، اس کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا بشر بالجنہ، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اس کو جنت کی بشارت ملتی ہے، خوشخبری جنت کی ملتی ہے؟ قال نعم، فرمایا ہاں، جب تمہاری زبان سے لا الہ الا اللہ نکلتا ہے اللہ جنت کی خوشخبری سنا دیتے ہیں، جب تمہاری زبانوں سے اللہ اکبر نکلتا ہے مالک کی طرف سے جنت کی خوشخبری مل جاتی ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات الحمدللہ، یہ سارے چار جو کلمے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان ایام کے اندر کثرت کے ساتھ، جس کو تکبیرات بھی کہہ لیتے ہیں، یہ آپ نے کرنے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العیدین کے اندر ایک روایت نقل کی ہے معلقاً، كان ابن عمر وابو ہریرہ یخرجان الى السوق، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آتا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ بازار کی طرف نکل جاتے، یکبران، اونچی آواز سے تکبیرات کہتے تھے، حتیٰ کہ لوگ بھی ان کی تکبیریں سن کر تکبیرات کہا کرتے تھے۔ تو ان ایام کے اندر فارغ ٹائم جب آپ بیٹھے ہوں، اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں، اپنی جاب پہ ہیں، جب بھی آپ کے پاس فارغ ٹائم ہے، آپ کی زبان فارغ ہے، آپ یہ کام کثرت سے کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جنت کی بشارت بھی ملے گی اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل بھی ہوگا۔ سلف صالحین کا معمول کیسا تھا؟ ان ایام کے اندر سلف صالحین کس قدر اہتمام کرتے تھے؟ ابو عثمان النہدی کہتے ہیں کہ اسلاف کے اندر 3 عشروں کو بڑی اہمیت تھی۔ 3 عشرے، 10 عشرہ کہتے ہیں 10 دنوں کو، تو سال کے ایام میں سے 3 عشرے ایسے تھے، یعنی 30 دن ایسے تھے جن کی سلف کے ہاں بہت اہمیت تھی۔ ان میں سے پہلا عشرہ تھا محرم کے پہلے 10 دن، محرم الحرام کے پہلے 10 دن، دوسرا عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام، اور تیسرا رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو راتیں ہیں۔ سلف صالحین ان 3 عشروں کے اندر بہت اہتمام کرتے تھے عبادات کا۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں محرم آئے گا نا، ایسے ایسے کام کریں گے جو نہ سنت میں آئے ہیں نہ قرآن میں آئے، اور جو کام کرنے ہیں ان 10 دنوں میں جس کا حکم پیارے پیغمبر علیہ السلام نے خود دیا، آپ کے صحابہ نے وہ کام کیے، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، اس کی اہمیت ہی ہمارے یہاں ختم ہو چکی ہے۔ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ان ایام کی اہمیت کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لا تطفئوا سرجکم لیالی العشر، لوگو جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جائے نا تو راتوں کو تمہارے گھر کے چراغ بند نہیں ہونے چاہیے۔ کیا مطلب ہے؟ جب انسان نے سونا ہو تو بتیاں بجھا دیتا ہے، لائٹیں آف ہو جاتی ہیں، تو فرمایا ان 10 دنوں کے اندر یہ عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں جو ہیں یہ تمہاری سو کر نہیں، اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے گزرنی چاہیے، اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے تمہاری یہ راتیں گزرنی چاہیے۔ اور حسن بصری نے یہ بھی فرمایا صیام یوم من العشر عدل شہرین، ان 10 دنوں میں اگر آپ 1 دن کا روزہ رکھیں گے اللہ کے ہاں وہ 2 مہینوں کے روزوں کے برابر ہوگا۔ ان 10 دنوں کا 1 روزہ رب تعالیٰ کے ہاں 2 مہینوں کے روزوں کے برابر۔ 9واں کام جو کرنا ہے وہ ہے قربانی۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے، آپ کو طاقت دی ہے، آپ کے پاس اتنی گنجائش موجود ہے کہ اپنے گھر کے اخراجات پورے کر کے اتنے پیسے آپ کے پاس ہیں کہ آپ قربانی کا جانور خرید سکتے ہیں، یا گائے اور اونٹ کے اندر حصہ ڈالنے کے پیسے آپ کے پاس ہیں، تو آپ کو ہر حال میں قربانی کرنی چاہیے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کے اندر حسن حدیث ہے، من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس کے پاس طاقت ہے، وسعت ہے، گنجائش موجود ہے حصہ ڈالنے کی یا جانور خریدنے کی، پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، حیض والی عورت تو ہماری عیدگاہ میں آ سکتی ہے، جس نے نماز نہیں پڑھنی یہ شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یہ شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ادھر حکم دیا جس نے نماز نہیں پڑھنی، حیض والی، نفاس والی، وہ آئے، عیدگاہ کے اندر آئے، دعا میں شامل ہو۔ اور اس کو یہ کہا جس کو نماز کبھی معاف ہی نہیں ہے اس انسان کو، اس کو فرمایا جو وسعت کے باوجود قربانی نہیں کر رہا اس کو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی آنے کا حق نہیں ہے۔ اس قدر سخت وعید نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو وسعت والا انسان ہے، جس کے پاس طاقت ہے، گنجائش ہے، حصہ ڈالنے کی ہے حصہ ڈال لے، جانور خریدنے کی ہے تو جانور خرید لے۔ اور دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ابو داود اور سنن ترمذی کے اندر ہے، سیدنا محنف بن قیس کہتے ہیں، یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر سال ہر گھر والوں پہ، حدیث غور سے سنیے، ہر سال ہر گھرانے پہ ایک قربانی کو لازم کر دیا ہے۔ ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر سال ہر گھرانے پہ رب نے ایک قربانی کو لازم کر دی ہے۔ ایک گھر کے اندر 10 افراد ہیں، کھانا بھی اکٹھا ہے، ایک جگہ پہ کھانا پکتا ہے، آمدن بھی اکٹھی ہے، اکٹھے ہیں الگ الگ نہیں ہیں، 10 بھائی ہیں سارے شادی شدہ ہیں، اکٹھے ہیں الگ نہیں ہیں، ایک جگہ پہ رہتے ہیں، پختہ بھی اکٹھا ہے، آمدن بھی اکٹھی ہے، خرچہ بھی اکٹھا ہے، سب کچھ اکٹھا ہے، ایک قربانی ان پر فرض ہے۔ ہاں اگر زائد کرنا چاہیں تو کریں۔ اور کیا وہ لوگ فلسفے جھاڑتے ہیں پتہ نہیں، قربانیاں نہ کرو، غریبوں کو دو پیسے، اور وہ پیارے پیغمبر، بخاری کی روایت کہتی ہے ایک ایک مہینہ گزر جاتا ان کے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، لیکن جب قربانی کی باری آئی ہے، بخاری کی روایت کہتی ہے املحینی اقرنینی، حضرت انس کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک نہیں 2 جانور قربانی پہ ذبح کیے تھے۔ جس نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، ایک ایک مہینہ آگ نہیں جلتی تھی، قربانی کی باری آئی ہے، نبی علیہ السلام نے 2 مینڈے سینگوں والے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیے۔ آپ کی زندگی کی ایک قربانی بھی ایسی جب نہ کی، آخری زندگی کی قربانی جو حج کے اندر آئی تھی، آپ نے 100 اونٹ کیے تھے، 1 گائے کی تھی۔ وہ نبی اتنی قربانیاں دے رہے ہیں جن کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہے میں آگ نہیں جلتی ہے، اور صحابہ کی فقیری کا عالم بھی ان کے سامنے ہے، اس کے باوجود حکم دیا ہے اگر طاقت ہے تو قربانی کرو، یہ نہیں غریبوں پہ خرچ کرو۔ قربانی الگ عبادت ہے، وہاں بھی خرچ کریں۔ قربانی سے غریبوں کے لیے روزگار ہیں، کوئی لے کے آ رہا ہے جانور، اس کو کرایہ مل رہا ہے، کوئی یہاں خرید کے اپنے گھر لے جانا چاہتا ہے، قصور کی منڈی سے گھر میں لانا ہے، رکشے والا اس سے بھی کرایہ لے گا، اس کے لیے بھی روزگار بن گیا، پھر جانور کے لیے چارہ لینا ہے، اس کا بھی روزگار بن گیا۔ لاکھوں لوگوں کو قربانی کی وجہ سے اللہ روزگار بھی عطا کرتا ہے۔ یہ سارے فراڈ ہیں کہ نہیں جی قربانی نہ کرو، غریبوں پہ خرچ کرو۔ جب موبائل لینا ہو نا لاکھ روپے کا 1.5 لاکھ کا، تب غریب یاد نہیں آتے۔ جب گھر بنانا ہو، 2 فرد ہیں، 3 مرلے کا بن جائے، 5 کا بھی بن جائے، گزارا چل جائے گا، وہاں باری آئے گی کنال کے گھر بنائیں گے، وہاں غریب یاد نہیں آتے۔ سبحان اللہ۔ گاڑی لینی ہو تو چھوٹی گاڑی سے بھی آپ کا کام چل جاتا ہے، وہاں کہتے ہیں نہیں لینڈ کروزر ہونی چاہیے، وہاں غریب یاد نہیں آتے۔ اور جب باری آتی ہے قربانی کی تو پتہ نہیں یہ کہاں سے دانشور اٹھ کے آ جاتے ہیں، اور مسلمان بھی اتنے دین کی غیرت سے خالی ہو چکے ہیں، ان کی تقریریں بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ اور اللہ کے بندو، اس پیارے پیغمبر کو غریبوں کا خیال یہ ہے، اس نبی نے یہ فرمایا تھا جو خود تو پیٹ بھر کے سویا ہو، اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، وہ مومن نہیں ہے۔ اس نبی کو غریبوں کا اتنا خیال ہے، وہ پیارے پیغمبر بھی 2 قربانیاں کر رہے ہیں۔ اور گھر کا عالم کیا ہے، مالی حالت کیا ہے،
کہ مہینہ مہینہ چولہے میں آگ نہیں جلتی ہے، کھجوریں اور پانی کھا کے گزارا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں دانشور کیسے اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ قربانی کریں، اللہ نے طاقت دی ہے 5 کی 5 کریں، اللہ نے طاقت دی ہے 10 کی 10 کریں۔ نبی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تھا لوگوں ان 10 دنوں میں سے جو سب سے افضل دن ہے، سید الایام ہے، وہ قربانی والا دن ہے، اور اس قربانی کا سب سے افضل جو عمل ہے اس دن کا، وہ اللہ کے راستے میں جانور کا خون بہانا ہے۔ قربانی والے دن آپ کو علم ہونا چاہیے، جو حاجی مینا کے اندر ہوتے ہیں نا وہ 4 کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کنکریاں مارنی ہوتی ہیں جمرات کو، جس کو لوگ شیطان کہہ دیتے ہیں اپنی زبان میں، جمرات کو کنکریاں مارنی ہے، سر منڈوانا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا ہے جو رکن ہے حج کا، طواف افاضہ، اور صفا مروہ کی سعی بھی کرنی ہے۔ 4 کام کرنے ہیں۔ ان 4 کاموں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں جو محبوب ترین عمل ہے وہ خون بہانا ہے۔ اس دن بیت اللہ کا طواف بھی ہو رہا ہے، صفا مروہ کی سعی بھی ہو رہی ہے، جمرات کو کنکریاں بھی ماری جا رہی ہیں، قربانیاں اور سر بھی منڈوائے جا رہے ہیں، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس دن کا جو افضل ترین عمل اللہ کے ہاں ہے وہ کیا ہے؟ اپنے جانوروں کی قربانی پیش کرنا، خون بہانا، اس دن کا محبوب ترین عمل ہے اللہ کے ہاں۔ اب میں تیری بات کو مانوں کہ پیارے پیغمبر کی بات کو مانوں؟ اس مسلمان کو اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے جو نبی علیہ السلام کی حدیث کو چھوڑ کر اس لنڈے کے بازار کے ان لوگوں کی باتیں سنتا ہے، جن کو غریب پہلے یاد نہیں آتے، ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، غریبوں کی گھڑی پہنی ہوتی ہے 5 لاکھ کی، اس وقت کوئی خیال نہیں ہوتا کہ میری گھڑی تو 1000 کی بھی ہوتی تو کام چل جانا تھا، باقی 4,99,000 کسی غریب کو دے دوں، اس وقت خیال نہیں آئے گا۔ خیال آئے گا جب دین پہ بولنے کی باری آئے گی، ان کو بڑا غریب یاد آئے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ نے وسعت دی ہے، آپ کو طاقت دی ہے، قربانی کیجیے۔ قربانی کرتے ہوئے 2 چیزوں کو نہ بھولیے، 2 اہم ترین چیزیں۔ سب سے پہلی چیز صحیح مسلم کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، جو جانور خریدنا ہے اس کا دونتا ہونا ضروری ہے، اس کے دودھ والے دانت گر گئے ہوں، اس کی جگہ نئے دانت اگ آئے ہوں، اس کو دونتا کہتے ہیں۔ دونتا ہونا جانور کا ضروری ہے۔ لا تذبحوا الا مسنہ، نہ تم ذبح کرو مگر 2 دانتا جانور، الا ان یعصر علیکم، اللہ کہ تنگی ہو جائے، 2 دانتا ملتا نہیں ہے، یا مل رہا ہے اتنا مہنگا مل رہا ہے کہ آپ کی قیمت خرید سے باہر ہے، آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو پھر فَتَذْبَحُوا جَزْعَةً مِّنَ الضَّأْنِ، آپ بھیڑ کی نسل میں سے 1 سال کا جانور کھیرا، صرف بھیڑ کی نسل کا اور کوئی نہیں، صرف بھیڑ کی نسل کا 1 سال کا کھیرا آپ خرید کے اللہ کے راستے میں قربان کر دیں، قربانی ہو جائے گی، لیکن کب؟ الا ان یعصر علیکم، جب اس کے لیے تنگی ہو جائے دونتا خریدنے کی، مل نہیں رہا یا مل رہا ہے لیکن اتنا مہنگا ہے کہ آپ کی قیمت خرید سے ہی باہر ہے، آپ خرید ہی نہیں سکتے ہیں، تو پھر آپ کو شریعت نے صرف بھیڑ کی نسل کا کھیرا، وہ بھی جس کی عمر کم از کم 1 سال ہو، اس کی شریعت نے گنجائش جو ہے وہ رکھی۔ دوسری چیز، جانور ایسا خریدنا ہے جو ہر قسم کے عیبوں سے پاک ہو، کوشش کریں اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، خصوصاً وہ عیب جو شریعت نے عیب شمار کیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت نے عیب شمار نہیں کی، مثال کے طور پہ میں اب دبے لفظوں میں بات کرتا ہوں، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں جانور ہے ہمارے پاس، ہم نے مثلاً گائے خریدی ہے، جی گائے، اس کا 1 تھن نہیں ہے، 3 تھن ہے، لگ جائے گا؟ لگ جائے گا بھائی، اور جو بیل ہوتا ہے اس کے تو تھن ہوتے ہی نہیں ہیں، جب وہ لگ سکتا ہے تو 3 تھنوں والی کیوں نہیں لگ سکتی؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت کے ہاں عیب نہیں ہے، وہ اگر ہوں تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ بہرحال کوشش ضرور کرنی ہے، آپ نے آنکھوں کو اچھی طرح چیک کرنا ہے، کانوں کو اچھی طرح چیک کرنا ہے، پاؤں دیکھنے اچھی طرح سے لنگڑا تو نہیں۔ 4 جانور ایسے ہیں جن کی قربانی شریعت میں ہوتی نہیں ہے، ایک ہاں لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، براء ابن عازب اس حدیث کے راوی ہیں، ابو داود کے اندر یہ روایت موجود ہے، 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جائز ہی نہیں ہے، ہوتی ہی نہیں ہے۔ نمبر 1،
العورا بین عورها، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو، دور سے نظر آ رہا ہے کہ اس کی ایک آنکھ کانی ہے، ایک آنکھ سے کانا ہے، نہیں لگتا۔ جب کانا نہیں لگتا تو جو اندھا ہو وہ لگ جائے گا؟ بالکل نہیں لگے گا۔ تو کوشش پہلی چیز اس کی آنکھ کے اندر نبینا پن یا بھینگا پن، کانا پن اس کی آنکھ کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہے ابھی چینج کر لیں، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ دوسرا عیب آپ نے فرمایا والمریضہ بین مرضها، جانور بیمار ہے، سب کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کو بیماری لگی ہوئی ہے، یہ بیمار جانور ہے۔ جو بیمار جانور ہو، اس کے اندر ایسی بیماری ہو جو واضح بیماری ہے، اس بیماری کے ہوتے ہوئے بھی اس جانور کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ تیسرا العرجاء بین ضلعها، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہے، جب وہ چلتا ہے تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ لنگڑا کے چل رہا ہے، ایسے جانور کی قربانی بھی بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی۔ جب لنگڑے کی نہیں ہوتی تو 3 ٹانگوں والے کی ہو جائے گی؟ کبھی نہیں ہوگی۔ جس کی 4 ٹانگیں تو پوری ہیں لیکن لنگڑا کے چلتا ہے، اس کی قربانی بھی لا تجوز، ہونی نہیں ہے۔ چوتھا اور آخری جانور والکثیر التی لا تنقی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں کے اندر سے گودا ختم ہو جائے، جس کو مخ بولتے ہیں ہم پنجابی میں، جس کی ہڈیوں کے اندر گودا نہیں ہے، مخ نہیں ہے، اتنا بوڑھا ہو گیا ہے، اس جانور کی قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ تو اتنا بوڑھا جانور بھی اللہ کی راستے میں قربان نہیں کرنا۔ کوشش یہی کرنی ہے کہ ہر قسم کے عیبوں سے پاک ہونا چاہیے، لیکن یہ خصوصاً یہ 4 عیب جو ہیں، اسی طرح نبی علیہ السلام نے حکم دیا کانوں کو اچھی طرح چیک کریں، کان میں چیر نہ ہو، شرقا خرقا نہ ہو، مقاطعہ، کان آگے سے کٹا ہوا نہ ہو، پیچھے سے کٹا ہوا نہ ہو، کان بالکل اس کے صحیح سلامت ہونے چاہیے، آنکھیں بالکل صحیح سلامت ہوں، ٹانگیں اس کی بالکل صحیح سلامت ہوں۔ ایسا جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے۔ اللہ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔